وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جہاں ہم نیکیوں کی بات کر رہے ہیں اور ایسے اعمال جو ہمیں بہت بڑا اجر دیتے ہیں، ایسے ذکر ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم خوش کر سکیں، جنت ہمارے لیے آسان ہو سکیں، ہمارے مسئلے مسائل حل ہو سکیں، اسی طرح دعائیں سیکھ رہے ہیں، وہاں ایک بات کا خیال ہمیں رکھنا ضروری ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ان ذکر اذکار کے اثر میں، یعنی وہ جو نتیجہ ملنا ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہیں یا دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ان میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور ایسے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں جو نیکیاں ہوتی ہیں لیکن یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی کیونکہ ہمارے پاس آن دی ادر ہینڈ ایسے عمل ہیں جو ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حرام کمائی، ایک حدیث میں مفہوم ہے کہ جو بندہ وہ سفر کر کے آئے گا اور وہ تھکا ہارا ہوگا، وہ اللہ سے دعا مانگے گا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیسے قبول ہو؟ اس نے سب کچھ حرام ہے، اس نے جو پیا حرام، جو اس نے کھایا حرام، اس طرح سے جو مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں اور اذکار اور ان کے نتائج میں بیریئر بن سکتی ہیں، اور ان کی قبولیت اور ان کا جو ہمیں اثر ملنا ہے اس میں وہ گناہ جو ہیں اور وہ کچھ ایسے کام ہیں جو بیریئر بن سکتے ہیں، تو پھر ان کا نتیجہ ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے سے بچائیں۔ ان میں سے ایک عمل، ایک چیز وہ ہے شرک۔ شرک سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ہمیں قرآن میں کہتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے ساتھ شرک کیا جائے تو اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ وہ جسے چاہے وہ معاف کر دے گا۔ تو شرک، اس سے بچنا بہت بہت ضروری ہے، اور اس سے ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ شرک بس ایک بریفلی بتا دوں کہ دو قسم کے ہیں، ایک اکبر ہے، ایک اصغر ہے۔ اکبر میں کیا ہے؟ کھلے عام ہم شرک کرتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جو فوت ہو گئے ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ ہم ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی آدمی کے بارے میں یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ وہ ہر جگہ سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ تو شرک اکبر ہو گیا نا، آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کھلا ایک شرک کیا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتے۔ اسی طرح شرک اصغر بھی ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، انہوں نے فرمایا کہ میں جو سب سے زیادہ تمہارے لیے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر یہ یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ریا، دکھاوا، ریاکاری، کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کا انبار لگا ہوگا نیکیوں کا، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکیاں انسان کے پاس ہوں گی، اور وہ آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کیا کہیں گے کہ کہاں ہے دکھا کے عمل کرنے والے، مراؤون، جو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے کہاں ہیں؟ جب ان کو بلایا جائے گا اور ان کی پہاڑ لگے ہوں گے نیکیوں کے، تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ جاؤ دیکھو جن کے لیے تم یہ عمل کرتے تھے، شاید ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر ہو، کوئی ثواب ہو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، جاؤ ان سے مانگ لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، لشرک اخفی من دبیب النمل، یہ جو شرک ہے نا، یہ جو ریاکاری اور یہ دکھاوا اور یہ جو شرک اصغر ہے، یہ چونٹیوں کی جو موومنٹ ہوتی ہے نا اس سے بھی زیادہ سٹل ہے، اس سے بھی زیادہ سائلنٹ ہے، اس سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی یہ ایسا ہے بالکل اندر گھس جاتا ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو جب یہ میں نے سنا تو اس وقت ڈر بھی لگا مجھے، کافی عرصے تک میں بھی یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسے بچیں گے، تو ہم سب کے اندر ہے۔ کبھی ہم نماز بھی پڑھاتے ہیں تو بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اچھی لگی ہو، کبھی ہم صدقہ دے دیتے ہیں، کبھی درس یا کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں تو بھی دل میں خیال یہ نہ آ جائے کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کے سامنے والے کو دکھانے کے لیے ہم بات کر رہے ہوں۔ تو یہ تو ہر چیز میں ہو سکتا ہے، کسی کو مال میں، کسی کو شہرت میں، کسی کو علم کی وجہ سے۔ پھر جب یہ میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔
اور میں نے یہ سوچا کہ بس اب اللہ کے نبی نے جو بولا ہے اسی کو پکڑ لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہمیں بچائیں گے اس عمل سے۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شاید کچھ لوگوں کو چھوٹا سا عمل لگے یا جزا اس کی لگے، لیکن میرے خیال سے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یہ ان سب کے اوپر بھاری ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے بچ جائیں گے تو ہماری بہت ساری نیکیاں بچ جائیں گی، اور اگر یہ ہماری زندگی میں شرک آ گیا اور ریا آ گئی تو سب تباہ ہو جانے کا امکان ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ کو جب انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ شرک جو ہے یہ چونٹیوں کے چلنے سے بھی زیادہ باریک اور چھپا ہوتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہماری رہنمائی کی اور انہوں نے کہا الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذہب عنک قلیلہ وکثیرہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کروں کہ جب تم اسے کہو گے تو پھر یہ شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں چلے جائیں گے تم سے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پڑھ کے خوشی بھی بہت ہوئی کہ ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر یہ دعا پڑھیں گے ہم تو یہ شرک چھوٹا ہو، ریاکاری ہو یا بڑا ہو، ان دونوں سے بچ جائیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں کسی بھی چیز میں اور میں جانتا ہوں، اور میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز کی جو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ، بس یہ سوچ لے بندہ کہ ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے، تو جب بھی اس کو خطرہ ہو کہ میں نے کوئی ایسا نیک عمل کرنا ہے اور مجھے ریاکاری کا شک ہو جائے گا یا میں کسی اور کو دکھاوے کے لیے نہ کر رہا ہوں، تو فوراً یہ دعا پڑھ لے، اور جب شک نہ بھی ہو تو بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے کسی بھی عمل سے بچائیں جو اللہ کے لیے نہ ہو اور دکھاوے کے لیے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔